ہماری سیاستدانوں کی کھوپڑیوں میں مینجمنٹ نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو بھی چکر دے دیا بیوروکریسی نے۔ آج کل جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ ان کا تماشا ذرا انوکھا ہے، نئے کھلاڑی ہیں، نیا تماشا ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اوپر لیڈرشپ صحیح ہو، ایماندار ہو۔ بالکل ان کی بات غلط ثابت ہوئی ہے۔ فواز چودھری صاحب بڑے ٹیلنٹڈ آدمی ہیں اور وہ میمز دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اپنا سیاسی ٹھرک ہے نا وہ ذرا صحافت کے ذریعے پورا کریں، تھوڑا سا صبر کر لیں تو آپ تو چاند ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابتسام چودھری۔ آج آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروائیں گے جو کئی دہائیوں سے صحافت میں ایک ان کا نام ہے اور صحافت میں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ جب کوئی ادارہ کوئی چیز نہیں بولتی تو وہ اپنی قلم سے ایک ایسی چیز تحریر لکھتے ہیں جس سے پورے ایوان ہل کے رہ جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے بارے میں جانیں گے۔ بہت کم وہ شوز پہ آئے، بہت کم انہوں نے اپنے انٹرویوز دیے، لیکن اپنی قلم کی طاقت سے انہوں نے صحافت میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا۔ میں بات کر رہا ہوں دی ون اینڈ اونلی مظہر برلاس صاحب کی۔ ابھی آپ جب ابتدائیے میں بتا رہے تھے نا کہ جب بہت سے اداروں میں بہت کچھ ہوتا ہے تو وہ اپنے قلم سے، تو میں ہنسنے لگا تھوڑا سا۔ میں نے کہا ابھی یہ نہ کہہ دیں کہ اپنے قلم سے ایسا لکھتے ہیں کہ لوگ ہنستے ہی رہ جاتے ہیں، کوئی تماشا لگ جاتا ہے۔ نہیں، آپ ماشاء اللہ اپنے قلم سے ایسا لکھتے ہیں کہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور آپ لوگوں کی سوچ چینج کرنے میں آپ کا کردار۔ مجھے بتائیں کہ کس طرح یہ سفر کا آغاز ہوا؟ چودھری صاحب یہ تو بڑی لمبی داستان ہے، اور میں یہیں لاہور میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا، تو جب میں کالج کے دنوں میں تھا تو میں ہمارا کالج کا ایک گزٹ ہوتا ہے اس میں بھی لکھتا تھا، پھر ہمارا جو سالانہ میگزین ہے راوی اس کا اسسٹنٹ ایڈیٹر تھا۔ تو گورنمنٹ کالج لاہور میں بہت سی مجالس، بہت سی سوسائٹیاں ان کا عہدیدار تھا، اور اسی دوران میں نے لاہور ریڈیو سے بزم طلبہ کا پروگرام شروع کیا۔ میں سیاست بھی کرتا تھا۔ وہ ہم سب کے بزرگ ہیں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، نوابزادہ نصر اللہ۔ تو نوابزادہ نصر اللہ خان کے پاس ایک بیٹھک تھی لاہور میں، وہاں بہت سے صحافی بھی آتے تھے، تو نواب صاحب گفتگو کرتے تھے، تو ہم جیسے اس وقت ہم نوجوان تھے ہم بھی چلے جاتے تھے جو جنہیں سیاست کا شوق تھا۔ تو پھر نوابزادہ صاحب نے اس کا رخ موڑا سیاست سے صحافت کی طرف۔ مجھے ایک دن انہوں نے کہا کہ سیاست میں بہت اخراجات ہیں، بہت زمینیں بیچنا پڑتی ہیں، بہت پیسہ لگتا ہے، تو آپ اپنا سیاسی ٹھرک ہے نا وہ ذرا صحافت کے ذریعے پورا کریں۔ اچھا، سفر جب شروع ہوا اس طرف آ گئے، تو آج اتنے سالوں بعد جب آپ نے صحافت شروع کی اور جو آج کل کی صحافت ہے، کیا فرق اس میں دیکھتے ہیں؟ تب یہ تھا کہ لوگ پڑھ لکھ کے آتے تھے، بہت کتابیں پڑھتے تھے، اور ان میں ایک تہذیب اور تمیز ہوتی تھی۔ اب جو ہے، اب ہمارے نوجوان ٹیلنٹڈ تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور انٹرنیٹ آنے کی وجہ سے لوگوں کے پاس بہت سی معلومات آ جاتی ہیں، جیسی بھی آتی ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ اچھی آتی ہیں یا بری آتی ہیں، معلومات ان کے پاس ہیں۔ مگر جو سب سے بری بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں رات کو سوؤں، صبح اٹھوں تو میں سٹار بن چکا ہوں۔ تو یہ جو تیزی کا سفر ہے یہ اچھا نہیں ہے، تو اس میں صبر کرنا چاہیے۔ ٹیلنٹ ہے، میں کہتا ہوں تھوڑا سا صبر کر لیں تو آپ تو چاند ہیں۔ آج کل جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ سیاسی تماشا لگا ہوا ہے، بس دیکھتے جائیں، ہر طرف تماشا ہے۔ میں ان سیاستدانوں کو دیکھتا ہوں، ان کی پریس کانفرنس سے دیکھتا ہوں، ان کی گفتگو سنتا ہوں تو میں ہنستا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار، صبح ان کی جھوٹ سے شروع ہوتی ہے اور رات کو جب یہ سوتے ہیں نا تو اس وقت بھی جھوٹ۔ تحریک انصاف کے آپ بہت حامی رہے ہیں اور آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ کام بھی کیا ہے، تو جو اسی پہ میں جاننا چاہ رہا ہوں، یہ جو آج کل جو جس طرح ہم نے کہا کہ تماشا صبح یہ لگا لیتے ہیں، یہ اپنے خلاف ہی تماشا لگا رہے ہیں۔ اب بھی جو جہانگیر ترین گروپ بھی ان ایکشن ہے، کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے؟ اب اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ واقعی ہمارے ملک میں سیاست جو ہے وہ ایک تماشا ہے، لگی ہوئی ہے۔ باقی پارٹیوں میں بھی تماشے ہوتے ہیں، ان کا تماشا ذرا انوکھا ہے، نئے کھلاڑی ہیں، نیا تماشا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو تحریک انصاف کے بہت سے مخلص لوگ تھے وہ دور ہو گئے، اس لیے دور ہو گئے کہ وزیر اعظم کو ایک
مخصوص گروہ نے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے، انہوں نے گھیرا ہوا ہے، وہ حصار ٹوٹتا نہیں، وزیر اعظم تک اصل باتیں پہنچتی نہیں، تو وہ اپنی مرضی سے کھیل رہے ہیں۔ میرا خیال ہے وزیر اعظم پاکستان جو ہے نا اس وقت وہ شاید اپنی مرضی سے بھی نہیں کھیل رہے۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اوپر لیڈرشپ صحیح ہو، ایماندار ہو تو نیچے ٹیم کام صحیح کرتی ہے۔ آج کل سارا بیانیہ ہی الٹ ہو گیا ہے، یہ کیا ہے؟ بالکل ان کی بات غلط ثابت ہوئی ہے۔ صحیح۔ جب آپ حصہ بن جائیں نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دلہا جو ہے وہ 40 چوروں کی بارات لے کر چلا جائے اور کہے کہ یہ ہم صحیح کام کر لیں گے۔ تو ہمارے ہاں ڈنگ ٹپاؤ اسکیم چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ کام نہیں ہوتا، یعنی وزیر اعظم کو بھی چکر دے دیا بیوروکریسی نے۔ میں نے ایک آپ کے شو دیکھا تھا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ زرداری صاحب نے آپ کی مچھوں کی تعریف کی تھی، تو وہ کیا واقعہ کیا، وہ کیا شیئر کریں؟ آصف زرداری سے پہلے بھی میں ایک آپ کو بات بتاؤں، میں واشنگٹن میں ایک کھانا تھا، جی جی، وہ پاکستانی بہت سے تھے، تو ایک بندہ آ کے میرے پاس بیٹھ گیا، صحیح ہے، تو اس نے کہا میں لاڑکانہ کا مہمان ہوں، تو میں نے جائزہ لیا جو پاکستان سے لوگ آئے ہیں کہ میں کہاں بیٹھوں، تو میں آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا ہوں کہ یہ میرا سندھی بھائی لگتا ہے۔ اچھا، میں نے تھوڑی بہت خیر جو بولنی تھی، میں نے اسے کہا نہیں میں سندھی نہیں ہوں۔ اب آ جائیں آصف علی زرداری کی طرف، انہوں نے مجھے بہت پوچھا کہ یہ مونچھیں آپ نے کیوں رکھی، کیسے رکھی، کہاں؟ اچھا، میری زبان سے نکل گیا کہ میں نے کہا ایک سندھی خاتون کے کہنے پہ رکھی۔ ٹھیک ہے، وہ آج تک اس خاتون کا نام پوچھتے ہیں، میں اس خاتون کا نام نہیں بتاتا، یہ جھگڑا ابھی تک جاری ہے۔ تو کوئی سندھ سے عورت اٹھ کے کلیم کر دے کہ میری وجہ سے رکھی ہے تو کیا کہیں گے؟ کون کلیم کرتا کوئی ہے؟ آپ کی فین ہو سکتی ہیں، کوئی جاننے والی ہو سکتی ہے، مشکل بات ہے، اچھا، ابھی وہ مشکل، کلیم نہیں کرے گی۔ اچھا، claim پاکستان میں خواتین کلیم کرتی نہیں، کروا کے بھی کام نہیں کرتی۔ آپ نے بس کافی ادوار دیکھے زرداری صاحب کے اور نواز شریف کے ساتھ بھی، ابھی عمران خان، اب بھی کیا تفریق کریں گے کہ پھر کس کی حکومت بہتر تھی؟ چودھری صاحب آپ کو یہ پسینہ آ رہا ہے یا آنسو؟ یہ تینوں پہ آنسو بہانے چاہیے ہمیں۔ صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ایٹمی قوت بن گیا، پاکستان نے میزائل بنا لے، پاکستان نے فلاں کر لیا۔ اب جو سیکٹر تو فوج کا تھا انہوں نے تو اپنا کام پورا کر لیا، صحیح ہے، اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم سویلینز نے اپنا کام پورا کیا تو نہیں کیا۔ اس میں یہ سب حکومتیں شامل ہیں۔ 35-40 سال سے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ہیلتھ سیکٹر تباہ، ایجوکیشن سیکٹر تباہ، باقی سیکٹرز بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ تو سول سیکٹر میں جو ترقی کرنی تھی وہ سیاستدانوں کے باعث ہونی تھی، اور ہمارے سیاستدانوں کی کھوپڑیوں میں مینجمنٹ نہیں ہے۔ یہ جس طرح لوگوں نے کافی امید کی تھی کہ عمران خان صاحب کی ایک نئے لیڈر ہیں، ایک نئی حکومت آئے گی جو پہلے اقتدار میں کبھی نہیں آئی، دیکھیے کچھ چینجز ہوں گے۔ جی جی، کہتے ہیں کہ خود پتہ نہ ہو تو آس پاس دیکھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل، اب ہم جب آس پاس دیکھتے ہیں، ہمارے پڑوسیوں میں 2 ملکوں کے میں نام لیتا ہوں، چین ہے، وہاں ایک نظام ہے، بالکل چین نے ترقی کی، بالکل پاکستان سے 1 سال بعد آزاد ہوا، بالکل، پاکستان لڑائیاں بھی کی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ چین لڑائیاں، چین کی سرحدیں 13 ملکوں سے ملتی ہیں، صحیح ہے، چین نے 12 ملکوں کے ساتھ کسی نہ کسی مرحلے پہ لڑائی کی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان سے نہیں کی۔ 13واں پاکستان ہے، اس کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اچھا، چینیوں نے کیسے ترقی کر لی؟ پھر ہمارے ہاں ایک خواب دکھایا جاتا ہے جی انگریزی انگریزی انگریزی، انگریزی تو ترقی کے لیے ضروری نہیں۔ چین مثال اس کی موجود ہے، چینیوں کو انگریزی آتی نہیں، وہ ترقی کر گئے۔ نہ پاکستان میں فیئر الیکشن ہوتے ہیں، نہ انڈیا میں، نہ برطانیہ میں، نہ امریکہ میں۔ صحیح ہے، لوگوں نے دیکھ نہیں لیے، الگور والا الیکشن یاد نہیں، ابھی ٹرمپ والا الیکشن یاد بالکل، نہیں، ٹرمپ والا جو ایشو ٹھیک ہے، بالکل۔ ایویں لوگوں نے چکر دیتا ہے انہوں نے۔ بس میں آخری 1-2 سوال آپ سے پوچھوں گا، پھر آپ سے زیادہ لیں گے۔ آپ کا اسلام آباد میں آپ ہوتے ہیں اور آپ کا ان سیاستدانوں سے بڑا قریب بھی ہے، اور آپ اکثر فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، وہ تو ویسے بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ مشہور ہیں، جس طرح ان کے خلاف میمز بنتی ہیں، کہاں سے وہ اٹھ کے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کبھی آپ ان کے ساتھ شیئر کیے کہ وہ فواد چودھری صاحب کا دماغ کس طرح کام کر رہا ہے؟ فواد چودھری صاحب بڑے ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، صحیح ہے، اور وہ میمز دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہیں ٹی وی میں رہنے کا ہنر آتا ہے۔ اس دفعہ غلط ثابت ہو گئے ہیں، چاند آگے پیچھے ہو گیا وہ ہے۔ کوئی بات نہیں، دیکھیے چاند جو ہے نا، میں بالکل فواد چودھری کے ساتھ ہوں اس مسئلے پہ۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سائنسی عمل ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، جی جی،
یہ گھڑی آپ کو بتاتی ہے نماز کا وقت ہو گیا، روزہ کھلنے کا وقت ہو گیا. آپ ایسے کیسے اندازہ لگا لیں گے؟ آپ باہر بیٹھے دھوپ میں اندازہ لگائیں اچھا روزہ کھلنے کا میں اتنی دیر رہ گئی ہے یا اتنی، وہ گھڑی آپ کو بتائے گی. بالکل ایسے. تو یہ جو جدید سائنس ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ چاند نکلنے والا ہے یا نکل گیا ہے. اچھا سر، آپ نے کالج میں آپ ایک مودی شاہ کا کریکٹر یوز کرتے ہیں، تو وہ کہاں سے خبریں آتی ہیں، کیا اس میں سچائی؟ اچھا جی، خبریں وہ میرے پاس ہی ہوتی ہیں، میری خبریں ہوتی ہیں. مودی شاہ کا کریکٹر رکھا تھا، ہر کالم میں اس کوئی نہ کوئی کریکٹر استعمال کرتا ہے. صحیح ہے. تو میں نے ایک دن سوچا کہ میں کون سا کریکٹر رکھوں. تو ہمارے ساتھ پرائمری اسکول میں ایک لڑکا پڑھتا تھا دلشاد حسین شاہ، اس کا عرفیت میں نام تھا بودی شاہ، تو ہم سب اس کو بودی شاہ کہتے تھے. تو میں نے بچپن کی یادوں کو تازہ کیا اور بودی شاہ لکھنا شروع کر دیا. صحیح ہے. اب اس کو بدل دیا، ویسے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے اس میں. اچھا. تبدیلی سرکار میں ایک کام یہ ہوا ہے کہ بودی شاہ کو بودی سرکار بنا دی. مظہر برلا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ نے جس طرح ان کی گفتگو سے نہیں، ان کا تجزیہ انہوں نے پیش کیا کہ کس طرح میں ایز اے نیشن اکٹھے ہو کے، یونائٹڈ ہو کے، اور ہم اگر اپنی نیچر کی طرف چلے جائیں، اپنی روٹین کو بہتر کر لیں، سب سے پہلے ہمیں خود میں چینجز لانے ہوں گے، خود سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا تو ہم ترقی کر سکتے ہیں. ہمیں حکومت کی طرف یا اداروں کی طرف نہیں دیکھنا، پہلے خود کو بہتر کرنا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام چودھری کو دیجیے اجازت.